بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ یہ حدیث نمبر 161 ہے۔ نیچے دوسری حدیث بھی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ اس جگہ پہ 2 حدیثیں نقل کی گئی ہیں، ایک ان میں سے حدیث نمبر 161 ہے اور دوسری حدیث نمبر 162 ہے۔ دونوں حدیث جامع ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو حضرت امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے مسائل حدیث پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے۔ ایسا نہیں کہ وضو کرنے کے لیے گیا، وضو تو کر لیا لیکن ناک صاف نہیں کیا، اس ناک کی گندگی کے ساتھ میں وہ انسان مسجد میں جا کر نماز میں کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے ناک سے گندگی نکل رہی ہے، اب وہ انسان پورے ناک کے پیچھے ہے، چاہے تو وہ ناک کی گندگی کو اندر کی طرف لے گا یا باہر کی طرف پھینکے گا۔ اندر کی طرف لے گا تب بھی وہ ناک کے گندگی کے فراق میں، اور باہر پھینکے گا تب بھی ناک کے گندگی کے فراق میں ہے۔ اب بتائیں کہ جو انسان نماز کی حالت میں ناک سے جو گندگی نکل رہی ہے اس کے دھیان میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اس انسان کا دھیان نماز میں بجائے اللہ کی طرف ہونے کے ناک کی گندگی کی طرف ہے۔ اس لیے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کھڑا ہونے سے پہلے جو وضو کے مسائل بیان کرتے ہیں اس میں ہمارے نبی نے بتایا کہ جب انسان وضو کرنے کے لیے جائے تو ناک سے گندگی کو اچھی طریقے سے صاف کرے، تاکہ نماز میں جب کھڑا ہو تو وضو کے ساتھ میں ہی ساری گندگی باہر نکل جائے۔ جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کے ناک میں کوئی گندگی نہ ہو۔ جب ناک میں کوئی گندگی نہیں ہوگی، جب گندگی ناک سے نہیں نکلے گا تو وہ نماز اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ میں وہ انسان نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ ایک بات تو یہ فرمائی گئی ہے۔ دوسری بات ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو پتھر سے استنجا کرے، یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اگر اس کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے
پانی مہیا نہیں ہے۔ اس صورت میں ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بھی جب انسان استنجا کے لیے جائے، قضاء حاجت کے لیے جائے، رفع حاجت کے لیے جائے، استنجا کرنے کے لیے جائے، پیشاب کے لیے جائے، تو اس صورت میں بھی انسان کے پاس جب پانی نہ ہو تو بغیر ڈھیرے یا پتھر کے استنجا نہ کرے، بلکہ ایسے ہی واپس نہ آئے کہ گندگی کے ساتھ میں آ جائے۔ اگر وہ گندگی کے ساتھ میں آئے گا تو اس کے پائجامے میں یا اس کے لنگی میں یا اس کے پینٹ میں پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا کپڑا خراب ہوگا اور وہ انسان کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور وہ ناپاکی جب انسان کے بدن میں لگے گا تو انسان بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اگر پانی کا انتظام نہ ہو، اس صورت میں وہ انسان ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا کر سکتا ہے۔ استنجا کرے، گھر میں بھی ہو، پانی مہیا بھی ہو، تب بھی وہ انسان اگر ڈھیلے سے استنجا کر لے، اس کے بعد پانی سے بھی دھو لے تو اور بہترین سے صاف ستھرا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن پانی کا انتظام نہ ہو تو خاص طور وہ اس وقت میں ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا کرے۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جب ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا کرے گا تو کتنے ڈھیلے لیں گے یا کتنا پتھر لے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت بھی انسان سنت کا لحاظ رکھے، اس وقت طاق عدد استعمال کرے۔ طاق یعنی بے جوڑ، 1 لے یا 3 لے یا 5 لے، 1 ڈھیلا لے یا 3 ڈھیلا لے یا 5 ڈھیلا لے، ایسے 1 پتھر لے یا 3 پتھر لے یا پھر 5 پتھر لے۔ 1 3 5 یہ بے جوڑ کو طاق عدد کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بے جوڑ عدد سے استنجا کرے۔ جب 1 سے استنجا کرے اور اس کو تشفی نہ ہو تو دوسرے سے بھی کر لے، تشفی نہ ہو تو تیسرے سے بھی کر لے۔ اس صورت میں شک کی بیماری ختم ہو جائے گی، شک کی بیماری اس صورت میں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاق عدد سے استنجا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حدیثوں میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک تو ناک کو صاف کرے، اچھی طریقے سے کرے۔ دوسرا استنجا کے لیے جب جائے، جب پانی نہ ہو تو 1 ڈھیلے سے، 1 پتھر سے یا 3 پتھر سے یا 5 پتھر سے استنجا کرے۔ دوسری حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ 2 بات تو وہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اس طریقے سے پہلے بتائی گئی تھی۔ اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، وہی باتیں جو پہلی حدیث کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ایک تیسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، یعنی ہاتھ کو دھو لے۔ یہ بتائے بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ انسان سو کر اٹھا تو سو کر اٹھنے کے ساتھ ہی فوراً پانی میں ہاتھ نہ ڈال دے۔ پانی میں فوراً ہاتھ ڈال دے گا، مثلا 1 لوٹا پانی ہے اس میں ڈال دیا، تب پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہو، اگر ناپاک جگہ سے آیا ہے اور وہی ناپاک ہاتھ ڈال دیا تو ناپاک ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ انسان سو کر اٹھا سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے،
ہاتھ کو دھونے کے بعد تب اس ہاتھ کو دوسرے برتن میں جس میں پانی رکھا ہوا ہے اس میں ڈالے، اور اس طور پر پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کا پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی رہے گا۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پاک تھے، لوگوں کو پاک رکھنا چاہتے تھے، اس لیے پاکی کے مسائل کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ پاک صاف رہے۔ جس وقت انسان کا روح قبض ہو تو پاکی کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں جائے۔ جیسا آج کا ماحول ہے کہ انسان ٹائٹ پینٹ پہنتا ہے اور کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، اور پیشاب کے قطرے انسان کے پینٹ میں اور اس کے جسم میں لگتا ہے جس سے وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ پاک صاف رہا کرو۔ انسان جس حالت میں مرتا ہے اس حالت میں قبر میں جائے گا، جس حالت میں قبر میں اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا، اس لیے پاک صاف رہا جائے۔